یہ کہانی صرف ایک پریوں کی کہانی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ خواہش، قربانی اور ایک ایسے سوال کی گہرائیوں میں اترتی ہے جو شاید ہم سب خود سے کبھی نہ کبھی پوچھتے ہیں۔ ایک لافانی روح کی اصل قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو آئیے دی لٹل مرمیڈ کی اس دنیا میں غوطہ لگاتے ہیں۔ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری داستان کے مرکز میں ہے، اور یہ صرف جل پری کے لیے نہیں، یہ ہم سب کے لیے ایک سوال ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے اپنی سب سے گہری خواہش کے بارے میں، اور اسے پانے کے لیے کیا کچھ چھوڑا جا سکتا ہے؟ اچھا، تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے سمندر کی گہرائیوں میں، جہاں ہماری مرکزی کردار ایک جل پری شہزادی رہتی ہے جو اپنی بہنوں سے ذرا مختلف ہے۔ وہ خاموش طبع ہے، سوچ میں ڈوبی رہنے والی، اور اسے سکون ملتا ہے اپنے باغ میں لگے سرخ پھولوں سے۔ لیکن اس کی نظریں ہمیشہ اوپر کی طرف اٹھتی ہیں، اس دنیا کی طرف جس کے بارے میں اس نے صرف کہانیاں ہی سنی ہیں، یعنی کہ انسانوں کی دنیا۔ اور یہیں پر ہماری کہانی کا سب سے بڑا تضاد سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف جل پریاں ہیں جو 300 سال جیتی ہیں، لیکن آخر میں سمندر کی جھاگ بن کے ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف انسان ہیں جن کی زندگی تو بہت مختصر ہے، لیکن ان کے پاس ایک انمول چیز ہے، ایک لافانی روح۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کی ہماری جل پری کو دنیا کی ہر شے سے زیادہ آرزو ہے۔ اور پھر وہ دن آتا ہے، اس کی 15ویں سالگرہ کا دن، جب اسے پہلی بار انسانوں کی دنیا کی ایک جھلک دیکھنے کی اجازت ملتی ہے۔ اور یقین کیجئے، یہی وہ لمحہ ہے جو سب کچھ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اس کی جو ایک بے نام سی خواہش تھی، اب اسے ایک چہرہ مل جاتا ہے، ایک نوجوان شہزادے کا چہرہ۔ ایک طوفانی رات، شہزادے کی سالگرہ کا جشن دیکھتے ہی دیکھتے افراتفری میں بدل جاتا ہے۔ جہاز ٹوٹ جاتا ہے، اور بھبری ہوئی لہروں کے بیچ ہماری جل پری اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر شہزادے کو بچاتی ہے۔ وہ اسے ساحل پر لے تو آتی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ شہزادہ ہوش میں آ کر اسے دیکھ پاتا، وہاں ایک اور لڑکی پہنچ جاتی ہے، اور یہ اس کی کہانی کا پہلا بڑا دکھ ہے۔ وہ اس کی جان بچانے والی ہے، لیکن وہ یہ بات کبھی جان ہی نہیں پائے گا۔ تو اب محبت اور مایوسی میں ڈوب کر جل پری ایک بہت ہی خطرناک فیصلہ کرتی ہے۔ وہ مدد مانگنے جاتی ہے خوفناک سمندری چڑیل کے پاس، ایک ایسی مخلوق جس سے سمندر کی ہر مخلوق ڈرتی ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی خواہش کتنی شدید ہے۔ وہ انسان بننے کے ایک موقع کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کو تیار ہے۔ اور یہ کوئی معمولی سودا نہیں ہے۔ سمندری چڑیل کا سودا تو ایک شیطانی معاہدہ ہے۔ انسانی ٹانگوں کے بدلے میں جل پری کو اپنی آواز قربان کرنی ہوگی، جو پورے سمندر میں سب سے خوبصورت تھی۔ اس کا ہر قدم ایسا ہوگا جیسے وہ تیز چھریوں پر چل رہی ہو، اور سب سے بڑھ کر، اگر شہزادے نے کسی اور سے شادی کر لی تو وہ اسی وقت مر جائے گی، ہمیشہ کے لیے سمندری جھاگ میں بدل جائے گی۔ یہ ایک ناقابل تصور قیمت ہے۔ اپنے ٹھنڈے لہجے میں سمندری چڑیل جل پری کو یاد دلاتی ہے کہ اس کے پاس کیا بچا ہے: تمہاری خوبصورتی، تمہارا حسن اور تمہاری بولتی آنکھیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ چیزیں اس کی آواز کی کمی کو پورا کر پائیں گی؟ کیا وہ ان الفاظ کے بغیر شہزادے کا دل جیت سکتی ہے جو اس کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ضروری ہیں؟ زمین پر جل پری کی زندگی خوبصورتی اور درد کا ایک عجیب امتزاج ہے۔ وہ اپنے حسن اور اپنے رقص سے شہزادے کو مول لیتی ہے، لیکن اس کا ہر قدم ایک اذیت ہے۔ اور شہزادہ، وہ اسے ایک بچے کی طرح چاہتا تو ہے، لیکن اس کا دل اس لڑکی کے لیے دھڑکتا ہے جس کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اس سے بچایا تھا۔ وہ اپنے خواب کے اتنے قریب ہے، لیکن حقیقت میں اتنی ہی دور۔ اور پھر کہانی کا سب سے ظالمانہ موڑ آتا ہے۔ شہزادے کو حکم ملتا ہے کہ وہ پڑوسی ملک کی شہزادی سے شادی کر لے، اور جب وہ شہزادی سامنے آتی ہے تو وہ وہی مندر والی لڑکی نکلتی ہے۔ شہزادے کے لیے تو یہ جیسے تقدیر کا اشارہ ہے، لیکن چھوٹی جل پری کے لیے یہ موت کا فرمان ہے۔ اپنی زندگی کے اس سب سے تاریک لمحے میں امید کی ایک کرن نظر آتی ہے، یا شاید اسے تاریکی کی کرن کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کی بہنیں آتی ہیں جنہوں نے خود ایک بہت بڑی قربانی دی ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے لمبے بال سمندری چڑیل کو دے کر ایک جادوئی خنجر حاصل کیا ہے۔ وہ اسے بچنے کا ایک راستہ دکھاتی ہیں، لیکن یہ راستہ خون سے ہو کر گزرتا ہے۔ تو اب جل پری ایک ناممکن دوراہے پر کھڑی ہے۔
یا تو وہ سوئے ہوئے شہزادے کے دل میں خنجر گھونپ کر اس کا خون اپنے پیروں پر گرا کر واپس جل پری بن جائے، یا پھر وہ اسے زندہ رہنے دے اور سورج نکلتے ہی خود سمندری جھاگ میں بدل جائے۔ اس کی زندگی یا اپنی زندگی؟ اور سچائی کے اس لمحے میں جل پری اس شہزادے کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی جس سے وہ محبت کرتی ہے۔ اس کی محبت اپنی زندگی کی خواہش سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ وہ خنجر کو لہروں میں پھینک دیتی ہے اور اپنے انجام کا انتظار کرنے لگتی ہے، اپنی جان قربان کرنے کا انتخاب کرتی ہے۔ لیکن اس کہانی کی اس تشریح میں ایک معجزہ ہوتا ہے۔ اس کا الوداعی بوسہ جیسے کوئی جادو توڑ دیتا ہے اور شہزادے کی سچی یادداشت کو جگا دیتا ہے۔ اچانک اسے سب کچھ یاد آ جاتا ہے، طوفان، اپنا بچنا اور اپنی اصلی نجات دہندہ کا چہرہ۔ آخرکار وہ سچ جان جاتا ہے اور یہ سچائی سب کو آزاد کر دیتی ہے۔ شہزادے کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ آخرکار اپنی سچی محبت سے مل جاتا ہے۔ ہر قدم کے ساتھ جل پری کے پیروں کا درد بھی غائب ہو جاتا ہے اور ان کی شادی کے دن وہ آخرکار اسے محسوس کرتی ہے۔ ایک لاپیام روح اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ اس نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا تھا جس کا اس نے کبھی خواب دیکھا تھا۔ یہ نمبر 300 یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ اس چیز کی علامت ہے جو جل پری نے پیچھے چھوڑ دی۔ سمندر میں 300 سال کی زندگی جسے اس نے ایک مختصر مگر بامعنی انسانی زندگی کے بدلے میں چھوڑ دیا۔ یہ اس بات کی ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ زندگی کی لمبائی میں ہی بلکہ اس کی گہرائی زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہماری کہانی اس سوال پر آ کر ختم ہوتی ہے، کیا روح کوئی ایسی چیز ہے جو ہم قربانی دے کر کماتے ہیں، یا یہ خالص محبت کا انعام ہے؟ چھوٹی جل پری کی کہانی شاید یہ بتاتی ہے کہ یہ دونوں ہی ہیں۔ شاید ہماری محبت اور قربانیوں کے ذریعے ہی ہم حقیقی معنوں میں انسان بنتے ہیں اور اپنی لافانی روح کو پاتے ہیں۔ اس بارے میں کیا خیال ہے؟